رسول کریم دے بہت سارے احکام ہیں جڑے آپ نے یہ لوگوں کے ذہنوں سے اتاریا. ہر بندہ نٹھن لگ پیا, جان چھڑاؤن لگ پیا. تدے کتاباں ایسے واقعات بھی پڑھے اسی بعد جی رسول اللہ تو بعد بھی کہ جسٹس دا عہدہ ہن قسماں چک کے نہیں جی اسی نہیں حل پھٹاؤنا وچوں پھر گئے, دوا دو جج بن گئے. قسماں چکیاں سی دوجیاں دے نال بے نہیں بننا, توڑ کے دا مار کے ہو گئے. ادھر ایک حکومت لبھی پھر دی کہ اینوں قاضی بناؤنا, اور جج بھی چھوٹا نہیں, قاضی القضات ساری دنیا کا چیف جسٹس, پاکستان دا نہیں افریقہ تو لے کے سندھ تک سارا جہان جڑا ہے چیف جسٹس اپنی مرضی کے قاضی رکھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لائے گئے پھڑ کے قاضی بن, کہیں گے میں اس قابل نہیں. خلیفہ کہنے گا تو جھوٹ بول, تو لے کے اور تم جان کے کہنا میں لے کے نہیں. امام صاحب فقیہ آدمی سی, بڑا قانون دان سی. آپ نے فرمایا تو ہن منصور مینوں کسی شکل خلیفہ نہیں قاضی نہیں بنا سکتا. کہنے لگا کیوں؟ کیا جے میں جو کچھ کیا وہ سچ ہے, میں لائق نہیں تو پھر نہیں تو بنا سکتا. نہ لائق نوں بنانا یہ بھی جرم ہے, تو جے تو ٹھیک ہے نا میں لے کے مگر جھوٹ بولیا تو جھوٹا قاضی ہو سکتا. پھنس گیا, گل کوئی نہیں آئی. مگر حکومت کا نشہ برا, انہیں آخیا تو یہو جہاں چلاکیاں نہ مینوں یار لا جواب کرتا, مگر تینوں یہ لینا پینا. قسم کھاتی کہ تو قاضی بننا تینوں پینا. آپ نے بھی قسم کھاتی میں نہیں قاضی بننا, جیل بھیج دیتا, کوڑے مارنے شروع کرتے. سرکاری مولوی گیا, انہوں نے آخیا کہ امام صاحب تسی کفارہ دے کے نہ آؤں, ایک دن لی بن جاؤ قاضی, میری عزت رہ جائے, مڑ کے بشک چھڑ دی. امام صاحب آخیا انہوں جا کے آکھو میرے نال انہوں کفارہ دینا آسان ہے, بادشاہ 10 مسکیناں کھوا دے, 100,000 کھوا سکتا, میرے کو کفارہ ضرور بولا نہیں. میں نے کنا فرق ہے اللہ دے رسول دی تربیت. یہ تو دوڑو, یہ کوئی حاصل کرنے کی شے نہیں, یہ حساب اوکھا. ایک باری اسی طرح ہی قاضی بناؤ لی پھڑ کے علماء نوں لے گئے. انہوں نے ایک نے آخیا میں یار پیشاب کرنا, وہ پیشاب کرنے کے بہانے ہی کھسک گیا, لبا ہی نہیں مڑ کے. ایک نوں لے گیا, وہ پاگل بن گیا, جو پوچھے بادشاہ ہو رہی گلاں الٹیاں سیدھیاں, تیرے پیو دا کی آ رہا, تیرے بہو آخیا کس پاگل نوں یار تسی لے, وہ بھی جان چھڑا کے چلا گیا. امام ابو حنیفہ رہ گئے سی جنہاں دی تسی سن گئے. 3 بندے انہاں آخیا تسی اپنی جانا چھڑا لو, میں اینی قابلیت رکھدا, میں آپے چھٹ جانا. کوئی پاگل ہو کے نٹ گیا, کوئی پیشاب کرنے دے بہانے نٹ گیا. اس روزگار تازہ آخری سمجھ آئی کہ اللہ دے رسول نے ایک نویں دنیا بنا تھی جہی لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اس دنیا سے حکومت تو نفرت کرنے بھی لوگ, جج بن تو بھی نٹن والے, سرمایہ لین تو بھی نٹن والے. اللہ دے رسول علیہ السلام نے اتنی نفرت دلاتی پہ منگنا کوئی نہیں جے, سوال جڑا قیامت دن تھوڑے چہرے سے زخم ہی زخم ہونے. ہوں سارے آ جاندے اعلان مسجد کرو جی, کھاندے پیندے, بہت لانتی کم ہے, سوائے بالکل مجبور بندے سے سوال کرنا کوئی نیکی. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے مسلمانوں کو نیکاں کو ایک باری آخیا کوئی ہے جڑا میرے ہاتھے بیعت کرے کہ منگنا نہیں, کسی سوال نہیں کسی طرح کا بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کہنا اس تو پانی کا گلاس مینوں لیا دے. غیرت پیدا کرو, ہاتھ پیر رب نے دیتے. حضرت صوبان جیسے, حضرت عمر جیسے, انہاں لوگوں نے اس گل کی بیعت کی تھی. ہر شاید کی بیعت علیحدہ دی, یہ حلف جدا لیا گیا. انہوں کا یہ حال ہویا حدیث پاک چاہتا یہاں چ جے کسی کا کوڑا گر گیا نا, گھوڑے دے سوار ہے تو سوٹا ڈگ گیا تھلے, دوسرے نے نہیں کیا پھڑ کے مینوں پڑھا دے. حالانکہ کہڑا سوال ہے, یہ بھی اترے اور آپ پڑھا کہ اللہ دے رسول نے وعدہ کیتا سی کہ کسی کو سوال نہیں کرنا. یہ خود ہی ضعیف ہو جاتی, انسان جڑا شہدا بن جاتا, جڑا کم آپ کر سکتا دوجیاں کراؤں. پھر اللہ دا رسول کنی بلندی چ لے گیا. وہ عرب دے گئے گزرے انسان جڑے انہوں نے فرشتے بناتا کہ دنیا چج نہ رہو, انسان بنو, نمونہ بن جاؤ. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی گزارنے کا لوگوں نے سکھاتا. مگر پھر بدقسمتی بے مشرف جیسے آنے شروع ہو گئے, یہ گرو آ گئے جنہوں نے مسلمانوں نے پھر جکڑ لیا. انہوں کا ماتم میں مرد دم تک کرتا رہنا, میں انہوں چھڑ نہیں سکتا کیونکہ اسلام تے سانحہ گزر گیا. اللہ دے رسول کی محنت برباد ہو گئی. میں نہ مولویوں نے پوچھنا بھی تو یہ فلانا حضرت سی, حضرت لے ڈبے اس اسلام. اللہ دے رسول علیہ السلام کا یہ زمانہ تھوڑی مدت بعد 60 سال نہیں پورے ہوئے, معاویہ کا ہی زمانہ, یزید نہیں ہے جائے. حال کی ہو گیا, دنیا خدا دی بندی مخلوق تنگ ہو گئی. ظالم عبید اللہ ابن زیاد جیسے 20 سال تو بھی کٹ عمر دے چھوکرے بھیج دیتے, اور انہیں جاندے ہی تباہی اور تباہی. وقد اخرج الطبرانی فی الکبیر میں وزیر آخر الحسن قال لما قدم علینا عبید اللہ ابن زیاد امیر نمر علینا معاویہ غلاما صفیا یسفک الدماء سفکا شدیدا. حضرت امام حسن بصری فرماؤں دے کہ معاویہ نے جدوں انہوں امیر بنا کے عبید اللہ بن زیاد نو 20 سال عمر نہیں, ایڈے ایڈے چوٹی کے لوگ موجود ہیں, انہوں نے ظالم چاہیے ساڑھے تے بھیجتا احمق اور بیوقوف چھوکرا, یسفک الدماء سفکا شدیدا,
انگنت خون بہایا نے، بس قتل شغل ہی بن گیا کہ مسلمانوں کا خون بہائی جاؤ. فینا عبداللہ بن مغفل المزنی. تو ساڈے اندر اس وقت صحابی حضرت عبداللہ بن مغفل المزنی سی. 128 صفحہ اور ایک 13ویں جلد ہے فتح الباری. فداخل علیہ ذات یوم فقال له انت اما راک تصل. ایک دن وہ بھی گیا 3 بندے بیچارے جنہوں نے صرف ضرورت کی تھی، ورنہ اس طرح زباناں بند کرتیاں، اس طرح محکمے بناتے کہ لوگ جڑے بول نہ سکتے، خطیب بند، گفتگو کرنے والے بند کے تنقید ہی نہ کو کر سکے. ہوں بھی تھوڑے سامنے قانون بنتے، میڈیا سے پابندیاں لا دیو، فلاں سے لا دیو. یہ اتوں ہی سنت شروع ہوئی. 3 بندے حضرت عبداللہ بن مغفل المزنی، ماقل ابن یسار المزنی اور عائد بن عمر المزنی، یہ تینیں بیت رضوان شریک سی جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ درخت تھلے بیعت کی تھی، بڑا درجہ پایا، بصرے چلے گئے. حضرت عبداللہ بن مغفل المزنی ایک دن گئے عبید اللہ کو، کہنے لگے انت ہے اما راک کا تصل، جو کچھ کر دیں تینوں میں وہنا نا کہ مسلمانوں کا خون پانی کی طرح تو بہا رہا، بعد آتا ہٹ جا. فقال له اما انت وذاک، کہنے لگا جا تیرا کی دخل ہے انہاں چیزاں، کام کرو جا کے مسجدیں نمازاں پڑھتے پھرو. قال ثم خرج الى المسجد فقلنا له ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس. جدو مسجد والوں نکلے تے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما سی انہوں نے کہا بھی تسی اس بیوقوف نوں کیوں چھیڑنا سی، کہ روکن دی لوڑ سی، رکن والے لوگ سب نوں دسدا جو ہو رہا، تو اس بیوقوف نہ لوگوں کے سامنے گل کیوں کی؟ فقال انه كان عندي علم فاحببت الله اموت حتى اقول بي على رؤوس الناس. اس آخیا اللہ دے بندے میرے کو حضور دا ایک علم سی، نبی علیہ السلام دی ایک حدیث سی، وہ میں سنانی سی تے میں چاہیا بھی مرن تو پہلا لوگاں دے سامنے اعلان حق دا کر کے جاواں دین تے آندا تسی نہیں ہٹنا تے نہ ہٹو. ثم قام فما لبث انه مرض ام مرض الذي توفي فيه. میں جدوں پھر تھوڑے دن ہی گزرے بیمار ہو گئے، اس سے مرض فوت ہو گئے. فاتا عبید اللہ بن زیاد یہودو انہوں دی خبر واسطے پھر ایک گورنر آیا، تو اتنے آندے انہوں نے پھر حدیث پاک سنائی جڑی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، جس طرح ماکر دی ادنا دی حضرت ماکر رضی اللہ بھی یہی ہے ان عبید اللہ بن زیاد آدھا ماکر ابن یسار فی مرض الذی مات فیہ. اے بخاری شریف دی 7150 ہے. باب کی ہے میستر یا رعیتن فلم ینسا. ایسا ممبران تک پہنچا دیو، وزیراں امیراں تک، صدر نوں بھی ٹیلی فون کرو، کیا حدیث پاک لکھ لا ہے. اللہ دے رسول نے فرمایا کہ جنہوں رعایا دیتی گئی اور کسی مقام تے حاکم بنایا گیا، انہوں نے امت کی خیر خواہی نہیں کی، انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیتا، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگو گا. تو عبید اللہ بن زیاد بھی حضرت ماقل بن یسار دی اس بیماری کی خبر لینا آیا. فقال له ماقل انی محدثک حدیثا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آخیا اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی سی، میرا ان وقت آخر ہے میں تینوں سنا چلیا. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. اے رفع دین تامینہ نوں چھڈ کے کتے ادھر ہو جاندے نا باب الاحکام وال کے ہر دفتر تے سناؤ، جا کے ڈی سی ایس پی نوں سناؤ بھی خدا دا دین صرف تسمیاں پھیرنا دسدا، حکومت کرن دے جڑے باب وہ نہیں پڑھنے. فرمایا ما من عبد یستریح اللہ رعیتن، جس بندے نوں اللہ تعالیٰ نے حکومت دا کوئی عہدہ دتا فلم یہ ہوتا میں اسے ہی انہیں خیر خائی نال انہاں لوگاں نال سلوک نہیں کیتا، اچھے طریقے نال برتا نہیں کیتا، لم یجد رائحۃ الجنہ، اور جنت دی خوشبو بھی نہیں اس نے سونگنی، پاویں روز جا کے کعبے دی چھت تے چڑھدا رہے تے پاویں وہ جا کے اتنے روضے رسول تے حاضریاں دیندا رہے، جنت دی خوشبو نہیں سونگو. پھر امام حسن بصری فرماؤندے کہ اسی ماقل بن یسار کو خبر لی گئے، عبید اللہ بھی آیا تے ماقل رضی اللہ کہا میں تینوں حدیث رسول سنا دیاں جڑی اللہ دے رسول تو سنی ہے کہ ما من وال یلی رعیت مسلمین فیموت وغاش لم، کہ جڑا بھی کوئی حاکم افسر بنے مسلمانوں دا تے مرے اس حال کہ مسلمانوں دے نال زیادتی کردا رہا، ظلم کردا رہا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اتنے جنت حرام کرتی ہے. چھوٹے تو لے کے بڑے تک جڑا نا یونین کونسل بیٹھا، پاویں ایس پی دے دفتر پاویں صدر، سب لیا کہ جڑا کسی معاملے حاکم بنیا اور بدخائی کردا رہا، اپنے عہدے دا حق ادا نہیں کیتا، اللہ نے اتنے جنت حرام کر دی. یہ پھر کہنے لگا عبید اللہ لول کیوں نہیں آج تک تو مینوں حدیث سنائی، الا کنت حدثتنی ھذا قبل یوم، اے سننی ہے گل جے تو پتہ لگے بھی کتنا گل گھٹ دیتا ہے اس معاویہ نے امت کا. کہنے لگا اگے کیوں نہیں سنائی، اینی عمر گزر گئی ادوں نہیں میرے کو تو آیا نہ حدیث سنائی. آپ نے فرمایا لم اکل لحدثک، میں بھائی تینوں سناؤنی کدوں سی، ہن بھی ایک مجبوری بن گئی، ورنہ نہ تسی سن جوگے نہ سانوں سناؤن جوگیاں چھڈیا. لولا انی میت ما حدثتک، جے میں ہن یہ نہ سمجھدا بھی میں مر رہا، عبید اللہ ہن مینوں کی کرنا، ہن جی بیماری نہ مرے یہ گل گھٹ دوں گا نا میرا، تے میں سنانی تینوں کوئی نہیں سی، مگر ہن میں سمجھ کے
لولا انی فی الموت ما حدثتک کہ میں مر ہی رہا ہوں تو میرا وقت آخر ہے، ہن میرا ہور کی بگاڑ لین گے، تد تینوں بیان کیتی نہیں تو تسی بیان کرنے جوگا نہیں چھڈیا لوگ، حق ہی نہیں دیتا۔ حضرت عائد بن عمر المزنی دا پڑھنا، یہ بھی بیت رضوان شریک سی، بصرے چلے گئے۔ امام ابن حضرت تہذیب التہذیب لکھدا نیکی کس طرح دین وار دیتا، اسی گندیاں نالیاں لوگوں کے بوہاں کے اتارنے ہیں، گند سٹدے ہیں، کسی نو خیال نہیں کہ خلق خدا تنگ ہوندی ہے، یہ بھی دین دا حصہ ہے، تسی رستے کیوں خراب کر دے؟ کسی نہیں یاد آتا نماز پوچھن گے پڑھنی کی، وہ نالی بنا یا کوئی بچہ بنا کے تھلے دفع کرے نوں، تو باقیاں دے کر گندے کرنا۔ تو حضرت عائد بن عمر مزنی دا لکھا گیا، بڑی وڈی گل حیرانی ہوئی میں نے کہ یہ گھر چوں نہ بارش دا پانی تے نہ گھر دا پانی کدی کسی نے گلی چ نہیں دیکھا، بارش دا وچ گھر دے کنویں بنا تے پانی یہ جائے گلی چ، میں کسی مسلمان نوں تنگ نہیں کرا۔ تے حضرت عائد بن عمر جڑے سی یہ بھی ایسے نامراد دے گئے سامنے، وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل علی عبید اللہ ابن زیاد، میں مسلم شریف پڑھ رہا الجلد الثانی من صحیح مسلم نال امام نبوی دی شرح، کی ادب رہن دیتا، صحابہ دی دفاع کرو، صحابہ دا کوئی رہن بھی دیتا پلے، صحابہ یہ ہو رہ گیا جنہیں دین تباہ کیتا، اور صحابہ دا سلوک کی سی، کوئی آندا میں مرنا رہا ہوندا حدیث نہ سناوندا۔ حضرت عائد بن عمر مزنی گئے عبید اللہ ابن زیاد کول، فقال اے بنیا انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان شر الرجال حطم، اور بیٹا تو چھوٹی جمر دا ساڈا پت لگنا ہے، سن لا میں اللہ دے رسول کو سنیا کہ سب تو بدترین حاکم ہوا جڑا رعیت نو چور کرے، ڈنڈے برساوندا رہے، کوڑے ماردا رہے، ظلم کردا رہے، تو تے جانا ہی لئی جانا، فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، بچ جا تو انہاں ظالم حاکماں چنا، تیرا شمار ہو بدترین حاکماں چنا ہو جا جڑا حضور دس کے گئے۔ کی ادب کیتا، فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ عاشقاں نوں کہو صحابہ دی عزت کی ہو رہی ہے، کہاں گا جا بے آرام نہ، تمہیں صحابہ کرام دا پھوگ رہ گیا، آٹا جدوں چھانی جڑا اتنے آ جاندا چھان تو وہ صحاب بنے پھر دے۔ فقال وهل كانت لهم نخالة انما كانت النخالة بعد ما في غیرہ، تو حضرت عائد نے کیا کہ صحابہ محمد تے پھوگ کوئی نہیں سی، یہ پھوگ تو تواڈے بعد والیاں چ شروع ہویا، تے تسی یہ جم پے جے، رسول اللہ دے ساتھی جڑے انہاں چ کوئی نہیں سی، یعنی وہ صحابی رسول دی عزت ایک چیزاں دا پھوگ رہ گئے، تسی چھان جے بہ جا آرام نہ۔ حضرت ماکل جڑے سی انہاں دا فرمایا انہاں کیا موت نہ ہوندی تے میں تینوں نہ دسدا، ما من امیر یلی امر المسلمین ثم لا یجد له ینصا الا لم يدخل معه الجنہ، کہ جڑا آدمی مسلمانوں کا کوئی عہدہ سنبھالے، انہوں نے اچھا برتاؤ نہ کرے، اپنی ساری کوشش نہ کرے انہوں کا بھلا کرن دی، کدی بھی انہاں